أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو اور مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، الانسان انسان، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور انسان دعا کرتا ہے، انسان مانگتا ہے، بِالشَّرِّ شر، شر کی دعا کرتا ہے، نقصان کی دعا کرتا ہے، نقصان مانگتا ہے، شر مانگتا ہے، برائی مانگتا ہے، سختی مانگتا ہے، اور مفہومی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں عذاب مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ انسان شر مانگتا ہے، عذاب مانگتا ہے، دعاءہ حالانکہ اس کو تو مانگنا چاہیے بالخیر، خیر، اسے تو رحمت مانگنی چاہیے، اسے تو خیر مانگنی چاہیے، بھلائی مانگنی چاہیے، لیکن وہ شر مانگتا ہے، برائی مانگتا ہے۔ وکانا اور ہے الانسان انسان عجولا جلد باز، اور انسان جلد باز ہے۔ ایک تو اس کا پس منظر کہہ لیجئے تو وہ تو مشرکین کا طرز عمل تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کے وعدے کرتے ہیں اور وعید سناتے ہیں، ڈراتے ہیں، لائیں لائیں، عجل لنا، عجل لنا ما یحبسہ، عجل لنا جلدی جلدی دیں، جلدی لائیں ہمارے لیے۔ اور ہم نے 9ویں پارے میں یہ بھی پڑھا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اور فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ یہ ہم نے مختلف پڑھے ہیں مشرکین کے مطالبات کہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، وہ عذاب مانگتے تھے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ تو انسان شر مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر حالانکہ اس کو تو خیر مانگنی چاہیے تھی، انہیں تو اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے تھی، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے تھا، توبہ اور استغفار اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم ہے جو پس منظر ہے اس معنی میں، اور ایک عمومی انسانی فطرت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے سب کچھ جلدی چاہیے، فوری چاہیے، یہیں پر چاہیے، وہ آخرت پہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اگر سب کچھ یہی مانگے گا تو یہ تو شر ہے اس کے لیے، یہ تو شر ہے اس کے لیے، تو آخرت تو پھر گئی، آخرت تو پھر گئی۔ بے شک یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی محروم رہنا نہیں دیتے، یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے انسان کے لیے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، بقدر ضرورت۔ اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، آخرت کے لیے اتنی کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ مال کی کثرت مانگتا ہے، حالانکہ انسان کو خود پتہ ہے مال کی کثرت اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنی آفتیں لے کے آتی ہے، چنانچہ ان مال کی کثرت کے لیے وہ پھر غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، وہ شر، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، 10ویں پارے میں ہم نے ان کا واقعہ پڑھا ہے، حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی دعا کریں اللہ مجھے بہت دے، آپ نے فرمایا بھئی اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے کافی ہے، تمہارا اچھا ٹھیک مناسب گزارا چل رہا ہے، تو بس اللہ سے عافیت کا سوال کرو، آسانی سہولت کا سوال کرو، تو یہ کثرت جو ہے تو یہ اس کی بات نہ کرو۔ خیر وہ چلے گئے،
پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی دعا کریں اللہ مجھے بہت دے، میں بڑی اسلام کی خدمت کروں گا۔ آپ نے فرمایا بھائی بات سنو، جتنا ہے بہت ہے، مناسب ہے، کمی کوئی نہیں تمہارے پاس، تو کیوں تمہیں لالچ پڑا ہوا بہت کا؟ آپ سمجھا دیتے وہ چلا جاتا، پھر آیا اس طرح اللہ کے نبی دعا کریں اللہ مجھے بہت دے، میرے مال میں برکت ہو، بڑی برکت ہو، میں بہت بڑی خدمت کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ آپ نے دعا کر دی اس کے لیے، اب حضور کی دعا تھی وہ برکت بھی اسی حساب سے ہونی تھی۔ تو اس کا تھا بکریوں کے ریوڑ تھے، تو مال بڑھنا شروع ہو گیا، ریوڑ بڑھنا، اب اتنی مال اتنا ہو گیا کہ مدینہ میں جہاں جو تھوڑی سی جگہ تھی تو وہاں پر اس کا مال پورا نہیں آتا تھا۔ اب اس نے تھوڑا سا کھلی جگہ پر نا وہ خریدا، جگہ خریدی اور اپنا یوں کہہ لیں کہ فارم ہاؤس جو ہے وہاں پر بڑے بڑے رقبے پر بنا لیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو وہاں پر بھی نا جگہ تھوڑی پڑ گئی۔ اب ایک تو جگہ تھوڑی پڑ گئی، ایک مال بہت بڑھ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہر نماز میں مسجد نبوی میں آتا تھا نا، اب کبھی ایک نماز میں آ رہا ہے، کبھی دو نمازوں میں۔ پھر کچھ عرصہ اور گزرا، مصروفیت تھوڑی سی اور بڑھ گئی، تو اب صورتحال یہ تھی کہ اب جمعے جمعے پہ بات چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ جمعہ بھی گیا، جمعہ بھی گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا، تو اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے جب گئے تو بس اب لالچ بھی غالب آ چکا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسے کریں، آپ نا آگے جا رہے ہیں نا لوگوں سے وصول کرنے کے لیے، ذرا آگے سے ہو کے آئیں، واپسی پر مجھ سے لیتے جائیے گا۔ صحابہ اکرام آگے چلے گئے، واپسی پہ آئے تو ایسا کرو تم لوگ چلو، میں خود پہنچا دوں گا۔ اب وہ جو کہتا تھا نا میں بڑی خدمت کروں گا، خدمت کروں گا، خدمت تو رہی ایک طرف، وہ جو فرض تھا زکوٰۃ وہی دینے سے وہ نا اب وہ جان چھڑا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ نہیں، اس سے اگلی آیت ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ۔ تو اب جب وہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ پہلے تو بڑے دعوے کرتا تھا میں یہ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ جب قرآن نازل ہوا تو پھر وہ بھاگا بھاگانا آیا حضور کے پاس، اللہ کے نبی میں یہ وہ آپ نے فرمایا نہیں ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، لے جا اپنا مال۔ نہیں نہیں، ہاں لے جاؤ، ہمیں نہیں ضرورت۔ حضور کا جب وصال ہو گیا تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ آیا، جناب میں زکوٰۃ دینے کے لیے حاضر ہوں، فرمایا حضور نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کریں، لے جاؤ اپنا مال۔ حضرت عمر کے زمانے میں آیا، حضرت عمر نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا جب حضور نے قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا سب سے پہلے، پھر حضور نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کریں تمہارا مال۔ تو انسان بسا اوقات شر کا طالب ہوتا ہے، حالانکہ اسے خیر کا طالب ہونا چاہیے، شر مانگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو خیر مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کر کہ میں کسی کے سامنے مالی اعتبار سے اس پوزیشن پہ پہنچ جاؤں کہ میں ہاتھ پھیلانے لگوں، اللہ یہ نہ کرنا، اتنا دیتا رہے کہ سکون کے ساتھ، خیر خیریت کے ساتھ۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے ہمیشہ سے کہ مال جب آتا ہے نا اکیلا مال نہیں آتا، اکیلا کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ اپنے ساتھ وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے جو اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ دشمن، مال اپنے ساتھ دشمن لے کر آئے گا، مال اپنے ساتھ بے سکونی لے کر آئے گا، مال اپنے ساتھ وہ مصروفیات لے کے آئے گا۔ بندے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا نا، اچھا میں یہاں کام ہاتھ ڈالوں، یہاں ہاتھ ڈالوں، ایک وقت آتا وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، مال اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان شر مانگتا ہے حالانکہ اسے خیر مانگنی چاہیے، اسے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے۔
وجعلنا، اور ہم نے بنایا اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، آیتین، دو آیتیں، اپنی دو نشانیاں، ان دونوں کو ہم نے اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا۔ فمحونا، پھر ہم نے مدھم کر دی، پھر ہم نے مدھم کر دی آیت اللیل، رات والی نشانی، اندھیرا ہو جاتا ہے، مدھم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، مدھم پڑ جاتی ہے روشنی۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا آیت النہار، دن والی نشانی کو، مبصرہ، روشن، اور جو دن والی نشانی ہے اسے ہم نے روشن بنایا، لتبتغوا، تاکہ تم ڈھونڈو، فضلا، فضل، من ربکم، اپنے رب کا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو اور تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جانو، عدد السنین والحساب، عدد، تعداد، السنین، سالوں کی، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو، والحساب، اور تاکہ تم حساب کتاب جانو۔ سورج کو اس لیے زیادہ روشن کیا گیا اور اس کی جو لائٹ ہے اس کو زیادہ بڑھایا گیا، تاکہ اس سے انسانوں کے حساب کتاب اور انسانوں کے دن رات اور مہینے اور سال وہ وابستہ ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے لٹکا دی، طَائِرَهُ، اس کی طائر، فی عنقی، اس کی گردن میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ جو طائر کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کہیں پر شگون بھی لیا ہے بعض مفسرین کرام نے، کہیں پر اختیار وہ عمل بھی لیا ہے کچھ حضرات نے، اور اس کا ترجمہ اگر آپ اختیار کریں نا تو مفہوم بڑا واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اختیار ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ اختیار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے پاس سیدھے اور غلط راستے پر چلنے کا پورا اختیار ہے، اچھائی اور برائی کا پورا اختیار ہے۔ اپنے اختیار سے وہ اگر اچھائی کرے یا اپنے اختیار سے وہ برائی کرے، اسے اختیار ہے۔ ہم نے انسان کو نیکی اور برائی کے اندر فرق بھی اس کو بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی یا برائی کو اختیار کرنے کا ہم نے اسے موقع بھی دیا ہے۔ وہ کس پہ چلنا چاہتا ہے؟ نیکی کو اپنانا چاہتا ہے، برائی کو اپنانا چاہتا ہے، خیر کو اپنانا چاہتا ہے، شر کو اپنانا چاہتا ہے۔ تو یہ اختیار، یہ ہم نے ہر انسان کو دے دیا ہے، ہم نے ہر انسان کو اس اختیار کا مالک بنا دیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے، لہو، اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، یلقاہ، جس کو وہ پائے گا، منشورا، اپنے سامنے کھلی ہوئی، جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ اب یہ کتاب کیا ہے؟ یہ انسان کا نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال کیا ہے؟ کہ تو نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اقرأ، پڑھ، کتابک، اپنی کتاب۔ اب انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ۔ ہر انسان کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اس کے سامنے، اور یہ شاید کفار کے ایک اعتراض کا جواب بھی ہوگا۔ وہ کہتے تھے نا، ہمارے سامنے آپ کتاب اتار کے لائیں جس کو ہم پڑھیں، تو چلو بھائی، کتاب آ گئی، اقرأ کتاب، پڑھو۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، اچھا بھائی، بڑا تمہیں شوق تھا نا کتاب ہم پر بھی آئے، ہمارے لیے بھی آئے، تو لو بھائی پڑھو، آ گئی کتاب۔ ہر شخص کی اپنی اپنی الگ کتاب، اپنی کتاب۔ یہ
تحریر کی دنیا میں نا، تحریر کی دنیا میں ادب بھی کہہ رہے ہیں آپ، ایک ہوتی ہے خود نوشت، خود نوشت، آپ بیتی، خود نوشت، اس طرح کی چیزیں بندہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میری زندگی ایسے گزری، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا۔ اصل خود نوش یہ ہوگی، اصل آپ بیتی جو ہوگی نا وہ یہ ہوگی، لے بھائی پڑھ، اقرا کتابک، لے اپنی خود نوشت، اپنی آپ بیتی، اپنی کتاب پڑھ، اور یہ کتاب پڑھنی سب سے مشکل ہوگی۔ یہ جو کتاب ہوگی نا، ہم بڑے مزے سے لوگوں سے کتابیں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جی کیا شاندار لکھا ہے، کیا خوب کتاب، بڑی کتابیں دنیا میں انسان دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے۔ اب تو ذرا رجحان تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اخبار کا ایک بڑا شوق ہوتا تھا، جی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہاں پہ کیا ہوا، اس جماعت کے ساتھ کیا، اس پارٹی کے ساتھ کیا، بڑے شوق سے پڑھتا ہے۔ اور بھی بہت ساری بکس ایسی ہوتی ہیں، بڑا دل کرتا ہے پڑھنے کو، انسان پڑھتا ہے۔ یہ کتاب ہوگی جس کا پڑھنا سب سے مشکل ہوگا، یہ سب سے مشکل کتاب، اور یہ انسان نے خود لکھی ہے اپنی پوری زندگی لگا کر۔ یہ انسان نے گو کہ لکھنے والے تو خیر فرشتے ہیں، لکھنے والے تو فرشتے ہیں، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون، اور یکتبون ما کنتم تعملون، لکھ رہے ہیں، وہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن عملاً جو ہے یہ حقیقتاً یہ ہے کہ اس کتاب کا اصلاً جو رائٹر ہے نا وہ انسان خود ہوگا، صحیح معنوں میں خود نوشت، سب سے مشکل کتاب جو نہیں پڑھی جائے گی۔ اقرا کتاب، اس میں اچھے کام بھی ہوں گے، بڑے ہوں گے، بہت ہوں گے، نیکیاں، خیر، بھلائیاں بہت ہوں گی جو انسان بھول چکا ہوگا۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، نیکی، خیر، بھلائی، یہ اوپن ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ انسان کی زندگی کے جو خفیہ ترین گوشے ہیں نا وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا، کافی ہے، بنفسک، تو خود ہی، الیوم، آج، علیک، اپنا، حسیبہ، حساب کرنے والا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک، اب پچھلی آیت پڑھیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اب ہر انسان، اس کا اختیار، اس کا عمل، اس کا شگون، ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، یعنی اس کو موقع دے دیا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ، اور اس موقع پہ اختیار سے جو کچھ وہ کرتا ہے نا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نکالیں گے ہم اس کے لیے پھر قیامت کے دن وہ کتاب، یلقاہ منشورا، جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، لیجئے جناب اپنی کتاب پڑھیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو۔ من اہتدی، جس نے ہدایت اپنائی، فإنما، تو بے شک، یہتدی، وہ اپنائے گا، لنفسہ، اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ تھوڑا سا اگر میں اس کو واضح کروں، جس نے سچ بولا نا، دنیا میں سچائی کو اپنایا، تو کل قیامت کے دن اب وہ جو سچائی اس کو فائدہ ہی دے گی، اسی کو فائدہ دے گی، اور جو جھوٹ بولتا رہا نا اور جھوٹ کو اپنایا، تو آج پھر اس کا جھوٹ اسی کے منہ پہ پڑے گا یا اسی کے سر پہ پڑے گا۔ جس نے حلال چنا نا، آج اس کا حلال اس کو فائدہ دے گا، جس نے حرام چنا نا، آج اس کا حرام اس کی گردن کا توخ بن جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا، اور نہیں ہیں ہم، معذبین، عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول دنیا میں نہ بھیج دیں، یعنی کسی قوم پہ عذاب تب تک نہیں آتا جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آ جائے،
جب ہدایت پہنچ جاتی ہے اور وہ قوم ہدایت کو نہیں اپناتی پھر وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ وَإِذَا اور جب اردنا ہم یہ چاہتے ہیں ان نہلک کہ ہم ہلاک کریں قریتن کسی بستی کو، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس بستی کے، اس قوم کے، اس علاقے کے، اس ملک کے خوشحال لوگوں کو، مترفیہا آسودہ حال، خوشحال اور برسر اقتدار ان لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں ففسقوا فیہا پھر وہ اس زمین کے اندر فسق و فجور برپا کر دیتے، ففسقوا فیہا تو وہ اس زمین میں نافرمانیاں اور فسق و فجور پیدا کر دیتے ہیں، فحق پھر ثابت ہو جاتا ہے علیہا ان پر القول اللہ کا فرمان، اللہ کا جو عذاب کا فرمان ہے وہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا پھر اس قوم کو، اس بستی کو، ان لوگوں کو ہم ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس قوم کے جو آسودہ حال برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پاکستان کا بہت بڑا نام گزرا ہے، میں چلیں کسی وجہ سے نام نہیں لیتا، لیکن بہت بڑا نام پاکستان کی تاریخ کا گزرا ہے، تو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو بڑا علم دیا، گفتگو کا ملکہ دیا، بہت اور کھل کے حق بیان کرنے کا اللہ نے ان کو ملکہ اور جذبہ دیا، بڑا کھل کے انہوں نے بیان کیا، خصوصاً انہوں نے معاشی معاملات کو بہت ہائی لائٹ کیا، اور اس معاشی معاملات کے اندر لوگ جو جو غلط راستے اپناتے ہیں وہ کھل کے بیان کیا۔ وہ خود کہتے تھے جو ہمارے ملک کا امیر ترین جاگیر ترین طبقہ ہے وہ سب میرے خلاف ہو گیا، بند کریں یہ باتیں، بند کریں یہ باتیں، ہم آپ کی محفلوں میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے جمعے سننے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ نہیں، یہ نہیں، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کو مانیں نا تو ہم ایک عام آدمی کے لیول پہ آ جائیں گے معاشرے میں۔ نہیں، آپ اچھی اچھی باتیں کریں، خوبصورت باتیں کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو آپ ہمارے ذرائع آمدن ان کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کو جہنم کا ایندھن قرار دیتے ہیں، اور یہ سب سنیے گا کبھی آپ کو ان کو۔ جی صحیح پہنچے ہیں آپ، سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے سنا، آپ نے سنا ہوگا، تو لوگ کئی بڑا طبقہ بائیکاٹ کرتا تھا، ان کو نہیں جاتا تھا، بائیکاٹ مطلب نہیں جاتا تھا، کہتا نہیں جی ہم یہ نہیں سوٹ کر، ہمیں نہیں سوٹ کرتی یہ باتیں، تو ففسقوا فیہا اب وہ کیا کرتے تھے، امیر طبقہ، مالدار طبقہ، جاگیردار طبقہ، ففسقوا فیہا تو وہ فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، فحق علیہ القول پھر ان کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب برسر اقتدار طبقہ اور معاشی اعتبار سے مستحکم طبقہ جب ان کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں نا، جب ان کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں تو پھر وہ معاشرے کی تباہی بنتی ہے، فحق علیہ القول پھر ان پر اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوتا ہے، فدمرناہا تدمیرا پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی، من القرون قومیں، من بعد نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں تباہ کی، وکفا اور کافی ہے، بربک آپ کا رب، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ باخبر بھی، بصیرہ دیکھنے والا بھی، اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا آپ کا رب ہی ہے۔
اور وہ رب باخبر بھی ہے اور وہ رب دیکھ بھی رہا ہے، اور وہی کافی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، من جو، کانا ہو، یرید چاہتا، من کانا یرید جو چاہتا ہو، العاجلہ، عاجلہ جلدی ملنے والی، جلدی ملنے والی، یہ دنیا کو کہا جاتا ہے عاجلہ، دنیا۔ من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، جو دنیا ہی چاہتا ہے، عجلنا، ہم جلدی دے دیتے ہیں، لہو اسے، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، اور لمن نرید جس کے لیے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ جو جلدی کا طالب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں، لیکن کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ ثم پھر کیا ہے آگے، جعلنا ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، جہنم، جہنم، اس کے لیے پھر آخر میں ہمارے پاس جہنم ہے، یصلاھا وہ اس جہنم میں جائے گا، داخل ہوگا، مذمومن ملامت زدہ ہو کر، مدحورا دھتکارا ہوا، ومن اور جو، ارادہ چاہتا ہے، الآخرہ آخرت، اور جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کا طالب ہوتا ہے، وسعا اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، لہا اس کے لیے، سعیہا جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم سب جنت کے طالب ہیں، آخرت کے طالب ہیں، لیکن کیا آخرت کے لیے آخرت جیسی کوشش بھی ہے، تیاری بھی ہے؟ وہ شاید نہیں ہے۔ وسعا لہا سعیہا، نہیں نہیں، وہ صرف چاہتا نہیں ہے، خواہش نہیں رکھتا، صرف طلبگار نہیں ہے، بلکہ وسعا لہا سعیہا وہ اس کے لیے ویسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وہو مؤمن اور وہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، فاولئک تو یہ لوگ، کان سعیہم ان کی جو کوشش ہوگی، مشکورا اس کی بڑی قدردانی کی جائے گی، ان کی اس کوشش کی بڑی قدردانی کی جائے گی۔ کلن سب کو، نمدھو ہم دیتے ہیں، ہؤلائی ان کو بھی، وہؤلائی اور ان کو بھی، من عطاء ربک یہ تیرے رب کی عطا ہے، آپ کے رب کی عطا سے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ دنیا سے متعلق ہے، مطلب کیا ہے، وہ جو آخرت کا طلبگار ہے نا، دنیا ہم اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہے نا، دنیا ہم اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت دونوں کو نہیں ملے گی، آخرت صرف اس کو ملے گی جو آخرت کا طلبگار ہوگا اور آخرت کے لیے کوشاں ہوگا۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، آپ کا رب اپنی عطا سے ان کو بھی دے رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے، وما کانا اور نہیں ہے، عطاء ربک آپ کے رب کی عطا، محظورا روکی جا سکنے والی، اور آپ کے رب کی عطا ایسی نہیں ہے کہ وہ روکی جا سکے۔ انظر دیکھیے، کیفا کیسے، فضلنا ہم بڑھا دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، بعضهم علی بعض بعض کو بعض پر، دیکھیے ہم بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دیتے ہیں۔ وللآخرہ اور یقیناً جو آخرت ہے، اکبر درجات وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، وہ اکبر تفضیلا اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا اور آخرت جو ہے وہ درجات کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل نہ بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی دوسرے کو معبود، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فتقعد ورنہ تم بیٹھے رہ جاؤ گے، مذمومن ملامت زدہ، مخذولا ذلیل و رسوا ہو کر، ورنہ تم ملامت زدہ اور ذلیل و رسوا ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ بس